بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابر دیوبند کے تواضع کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ واقعہ نمبر 31۔ امیر شاہ خان صاحب مرحوم راوی ہیں کہ جب منشی ممتاز علی کا مطبع میرٹھ میں تھا، اس زمانے میں ان کے مطبع یعنی پریس میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ملازم تھے اور ایک حافظ جی بھی نوکر تھے۔ یہ حافظ جی بالکل آزاد تھے، رندانہ وضع تھی، چوڑی دار پائجامہ پہنتے تھے، داڑھی چڑھاتے تھے، نماز کبھی نہ پڑھتے تھے، مگر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نہایت گہری دوستی تھی۔ وہ مولانا کو کبھی نہلاتے تھے، مولانا ان کو کنگھا کرتے تھے، وہ مولانا کو کنگھا کرتے تھے۔ اگر کبھی مٹھائی وغیرہ مولانا کے پاس آتی تو ان کا حصہ ضرور رکھتے تھے۔ غرض بہت گہرے تعلقات تھے۔ مولانا کے مقدس دوست ایسے آزاد شخص کے ساتھ مولانا کی دوستی سے ناخوش تھے، مگر وہ اس کی کچھ پرواہ نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، حسب معمول مولانا نے حافظ جی کو نہلایا۔ حافظ جی نے مولانا کو جب نہا چکے تو مولانا نے فرمایا، حافظ جی مجھ میں اور تم میں دوستی ہے، اور یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا رنگ اور ہو اور میرا رنگ اور، اس لیے میں بھی تمہاری ہی وضع اختیار کر لیتا ہوں۔ تم اپنے کپڑے لاؤ، میں بھی وہی کپڑے پہنوں گا، اور میری یہ داڑھی موجود ہے، تم اس کو بھی چڑھا دو، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ کپڑے اتاروں گا نہ داڑھی۔ وہ یہ سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے اپنے کپڑے دیجئے، میں آپ کے کپڑے پہنوں گا، اور یہ داڑھی موجود ہے اس کو آپ اتار دیں۔ چنانچہ مولانا نے ان کو کپڑے پہنائے، داڑھی اتار دی، اور وہ اس روز سے پکے نمازی اور نیک وضع کے آدمی بن گئے۔ واقعہ نمبر 32۔ دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محتمم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے محسوس کیا کہ بعض حضرات مدرسین دارالعلوم کے مقررہ وقت سے کچھ دیر میں آتے ہیں، تو آپ نے حاکمانہ محاسبہ کے بجائے یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ صبح کو دارالعلوم کا وقت شروع ہونے پر دارالعلوم دیوبند کے دروازے کے قریب ایک چارپائی ڈال کر اس پر بیٹھ جاتے، اور جب کوئی استاد آتا تو سلام و مصافحہ اور خیریت دریافت کرنے پر اکتفا کرتے، زبان سے کچھ نہ کہتے کہ آپ دیر سے کیوں آئے۔ اس حکیمانہ سرزنش نے تمام مدرسین کو وقت کا پابند بنا دی۔ البتہ صرف ایک مدرس اس کے بعد بھی کچھ دیر سے آتے تھے۔ ایک روز جب وہ مقررہ وقت کے کافی دیر بعد مدرسے میں داخل ہوئے تو سلام اور دریافت خیریت کے بعد انہیں پاس بٹھا کر مولانا نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے مشغلے بہت ہیں، ان کی وجہ سے دارالعلوم پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اور میں ایک بیکار آدمی خالی پڑا رہتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنے گھریلو کام مجھے بتلا دیا کریں، میں خود جا کر ان کو انجام دے دیا کروں گا، تاکہ آپ کا وقت تعلیم کے لیے فارغ ہو جائے۔ اس حکیمانہ طرز خطاب کا جو اثر ہونا تھا وہ ہوا، اور وہ مدرس صاحب بھی آئندہ ہمیشہ کے لیے وقت کے پابند ہو گئے۔ واقعہ نمبر 33۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اصلاح خلق کی توفیق خالص اور اس کا انتہائی حکیمانہ اسلوب مرحمت فرمایا تھا۔ اردو کے مشہور شاعر جگر مراد آبادی مرحوم کا واقعہ ہے کہ ایک مجلس میں حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے ذکر کیا کہ جگر مراد آبادی سے ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تھانہ بھون جانے اور زیارت کرنے کو بہت دل چاہتا ہے، مگر میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں کہ شراب نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے مجبور ہوں کہ کیا منہ لے کر بھا جاؤں۔ حضرت نے خواجہ صاحب سے پوچھا، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ خواجہ صاحب نے عرض کیا، میں نے کہہ دیا، ہاں یہ تو صحیح ہے، ایسی حالت میں بزرگوں کے پاس جانا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، واہ خواجہ صاحب، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ طریق اور تصوف کو سمجھ گئے ہیں، مگر معلوم ہوا کہ ہمارا خیال غلط تھا۔ خواجہ صاحب کے تعجب پر حکیم الامت نے فرمایا کہ آپ کہہ دیتے کہ جس حال میں ہو اسی حال میں چلے جاؤ، ممکن ہے کہ یہ ملاقات ہی اس بلا سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔
چنانچہ خواجہ صاحب یہاں سے واپس گئے۔ پھر اتفاقاً جگر صاحب سے ملاقات ہو گئی اور یہ سارا واقعہ جگر صاحب کو سنا دیا۔ انہوں نے حضرت کے کلمات سن کر زار زار رونا شروع کر دیا اور بالآخر یہ عہد کر لیا کہ اب مر بھی جاؤں تو اس خبیث چیز کے پاس نہ جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شراب چھوڑنے سے بیمار پڑ گئے، حالت نازک ہو گئی۔ اس وقت لوگوں نے آپ کو اس حالت میں بقدر ضرورت پینے کی اجازت بھی دی، لیکن جگر صاحب کا جگر تھا کہ اس کے باوجود انہوں نے اس ام الخبائث کو ہاتھ نہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ اہل عزم و ہمت کی مدد فرماتے ہیں۔ اس وقت بھی حق تعالیٰ کی مدد سے چند ہی روز میں شفائے کامل حاصل ہوئی۔ اس کے بعد وہ تھانہ بھون تشریف لائے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بہت بڑا اکرام فرمایا۔